السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر شعیب شاہد صاحب کا سوال ہے کہ آپ نے ایک درس میں بتایا تھا کہ جو شخص جتنی سخت آزمائش سے گزرتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں اس سے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کامل یعنی کہ ہمیں یہ دعا ہی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم پر کوئی آزمائش نہ آئے، کیونکہ یہ تو پھر یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. کیا صحیح ہے؟ نتیجے تو اور بھی بہت سارے نکالے جا سکتے ہیں، نہ نکالنے تو اچھا ہے. میں نے جو بات کہی ہوگی جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ بڑی آزمائشیں جو آتی ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایمان کی بڑھوتری کے لیے لے کے آتے ہیں. ہمارے تقوی کو، ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ لوہے کو آگ میں ڈال کر کندن بنایا جاتا ہے. تو یہ پروسیس والدین بھی کر رہے ہوتے ہیں، معاشرہ بھی کر رہا ہوتا ہے، استاد بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب آپ کو کالج سے اسکول سے کوئی ہوم ورک ملتا ہے، امتحانات میں محنت کرنے کو کہا جاتا ہے، تحقیق کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ مشکل میں ڈال کر ہمیں اچھا بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک فطری پروسیس ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس پر آزمائش نہیں آئی وہ چھوٹے درجے کا ایمان والا ہے. یہ لازمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے، اس کا بھی امکان ہوتا ہے. اب رہ گیا یہ کہ ہم یہ دعا کریں کہ نہ کریں. یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری ہمت، اگر آزمائش آئے تو میری ہمت کے مطابق آئے اور تو میری توفیق دینا کہ میں کامیاب ہو جاؤں. یہ دعا کرنی چاہیے. سر وہ سود سے متعلق ایک کویسچن کر رہے ہیں کہ ان کا ایک دوست ہے جو منی ایکسچینج کا کام کرتا ہے، اس کی پرائیویٹ کمپنی ہے، تو وہ اس کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں کچھ پرسنٹیج دیں گے. تو وہ اس شک و شبے میں ہے کہ کہیں یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آئے گا، تو اس سے تھوڑا کلیئر کر دیں گے. یہ اگر وہ کاروبار میں ڈال رہے ہیں، شراکت کر رہے ہیں اور وہ پروفٹ کا کوئی پرسنٹیج دیں گے تو یہ سود نہیں ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں جہاں بھی چاہوں رکھوں، انویسٹمنٹ کروں یا نہ کروں، آپ مجھے قرض دے دیں، میں آپ کو مثلاً 1,000 روپے 1,00,000 کے پیچھے مہینہ دیتا رہوں گا، یہ کوئی سود کی شکل بن جائے گی. کاروبار میں شراکت ہمیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتی آ رہی ہے، لوگ کرتے ہیں اور اس میں پروفٹ میں شراکت ہوتی ہے. وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، نہ اس میں سود ہے. کہ سر جو روایات آتی ہیں جادو کے متعلق کہ آقا علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا، اس کا کیا حکم ہے سر؟ حکم تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن کوئی جادو کیا لوگوں نے، قرآن سے ثابت ہے. سورہ توبہ ایسی البقرہ کے اندر جہاں ہاروت و ماروت کا واقعہ بیان ہوا ہے. جادو کیا گیا آپ پر، اثر کوئی نہیں ہوا. اور اثر نہ ہونے کی دلیلیں آپ کے پاس بھی ہوں گی. کئی لوگوں نے آپ پہ جادو کیا ہوگا لیکن اثر نہیں ہوگا، آپ المورد میں آ گئے. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. جادو کا کوئی اثر نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیے. البتہ آپ کو ڈرا کر نفسیاتی طور پر مجروح کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو ڈرا دیا جائے کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے، اب آپ کی ٹانگ کام نہیں کرے گی، آپ کی آنکھیں کام نہیں کریں گی، آپ ناکام ہو جائیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نفسیات کے اوپر اثر ہو اور آپ نقصان اٹھا لیں اپنا یا نقصان کر لیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ کہیں بڑے آدمی سے ملنے جانا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بار بار واش روم جانا پڑے، آپ کے ہاتھوں میں پسینہ آ جائے، آپ کی سانس رکنا محسوس ہو. تو یہ جو کیفیت ہے یہی جادو سے ڈرا کر آپ کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے کہ ارد گرد کے لوگ آپ کو ڈرا رہے ہوں گے کہ اچھا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب آپ پہ جادو ہو گیا. آپ کسی کے گھر کے اندر سے کوئی بال نکال دے، ہو تم پر تو جادو ہوا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہیں بیٹھ جائیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا میرے ساتھ. تو یہ ڈر ہے نفسیات کا. اس سے زیادہ کوئی جادو کے اثرات نہیں. یہ جادو کا اثر نہیں ہے، خوف کا اثر ہے جو جادو کے ساتھ ہم نے وابستہ کر رکھے ہیں. جادو کہیں نہیں ہوتا، کوئی اثرات نہیں ہے، صرف شعبدے بازی ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جب ہم قرآن کے آخر پہ پہنچیں گے تو میں جو آخری دونوں صورتیں ہیں اس کو عام طور سے لوگوں نے دعا کے معنی میں لے لیا ہے، وہ اصل میں اعلان کے معنی میں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کو بتا دو کہ گریں پھونکنے والیوں نے پھونکیں ماری، حسد کرنے والوں نے حسد کیا، دیوتاؤں کو پکارنے والوں نے دیوتاؤں کو پکارا، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اکیلا کھڑا ہوں دیکھو. تو ایسا ہی میرے اور آپ کے بارے میں. تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ بندہ مومن اور سائنسدان دونوں پہ جادو اثر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس لیے کہ وہ مادیت پرست ہے، اور یہ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے جادو خدا کی دنیا میں رہ رہا ہوں، خدا کا بندہ ہوں، خدا کا سہارا مجھے حاصل ہے.
لیکن بعض چیزوں کو، قیافے کو، اس طرح کی چیزوں کو جادو کے ساتھ جوڑ کر پتہ نہیں ملغوبہ سا بنا دیا ہوا ہے. اس سے بعض لوگ گھبرائے بھی رہتے ہیں. بڑے بڑے علماء بھی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جادو ہے، جادو برحق ہے. شعبدہ برحق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. آپ کو آنکھوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. وہ گلاس میں کپڑا ڈالتے ہیں، کبوتر نکال کے دکھا دیتے ہیں. لیکن کیا کاغذ کبوتر بنا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. بس آپ کی آنکھوں کو دھوکہ ہوا. قرآن نے بڑا اچھا جملہ بولا ہے، سحرا اعینہم، ان کی آنکھوں کو متاثر کر دیا، آنکھوں کو دھوکہ دے دیا، آنکھوں کو شعبدے میں ڈال دیا. تو یہ اصل جادو یہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مبارک ہستی ہیں. اگر میرے آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے ہوا ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب حضرت موسیٰ کے اس مقابلے میں آنے والے جادوگروں نے وہ لاٹھیاں رکھیں اور وہ ہلتی ہوئی محسوس ہوئیں تو حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے تھے. وہ ایک اور چیز ہے. بس اتنا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ جیسا بہادر اور جلیل القدر رسول بھی جادو کا مظاہرہ دے کر گھبرا جائے کہ اب میں کیا کروں، تو واقعی سانپ لگ رہے ہیں تو لوگ تو میرے عصا کو بھی سانپ جادوئی کہہ دیں گے. وہ ڈرے اس لیے. اللہ نے کہا رکھ دو بس. اب وہ جب انہوں نے رکھا تو وہ رسیوں کو کھا گیا. جادوگر تو کوئی انویزیبل قسم کے دھاگے ہلا کے ان کو ہلا رہے تھے، جو رسیاں اور لاٹھیاں انہوں نے پھینکی تھی. حضرت موسیٰ کا عصا وہ صرف ہل نہیں رہا تھا، وہ آیا، اس نے وہ ساری لاٹھیاں اور رسیاں کھا لی. یہ جادوگروں کے بس کیا، مائی باپ سارے اکٹھے ہو جائیں کچھ نہیں کر سکتے ایسا. چنانچہ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو حقیقت میں کچھ ہوا ہے. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کی جا سکتی. یہ سر قرآن میں یہ میرا یعنی کہ اگر جہاں تک میرا علم ہے یہ نہیں ہے حکم، حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور اس کو ایک نصیحت کے طور پہ لیں گے یا یہ ایک حکم ہے جس کی تعمیل کرنا لازم ہے؟ اصل میں یہ پرانا اختلاف چلا رہا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو قانون کے طور پر لیا ہے، کچھ لوگوں نے نصیحت کے معنی میں لیا ہے. جو لوگ نصیحت کے معنی میں لیتے ہیں وہ 1/3 سے زیادہ وصیت کرنے کو جائز مانتے ہیں. جنہوں نے اس کو قانون کی صورت میں لیا وہ ناجائز مانتے ہیں. تو یہ آپ کے اپنے فقہی اجتہاد کے اوپر ہے کہ آپ کس معنی میں لیتے ہیں. سر آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے کہ جس وقت اللہ نے تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا اس وقت تمام روحوں نے خود اپنے لیے اپنی جنس متعین کی تھی اور اپنے آزمائشیں جو انہیں زندگی میں آتی ہیں وہ بھی انہوں نے خود اپنے لیے طے کی تھیں، اور اپنی زندگی کتنی ہوگی یعنی اپنی موت کا وقت بھی خود انہوں نے طے کیا تھا. کیا یہ بات درست ہے؟ اتنی معلومات مجھے نہیں ہے. میں نے بس ایک قیاس کرتا ہوں کہ اتنا ہی قیاس ممکن ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ کیا تم میری امانت کا بوجھ اٹھا سکو گے، تو تمام مخلوقات نے انکار کیا جو وہاں تھیں، اور انسانوں نے اس کو اٹھا لیا. اس سے بس 2 قیاس میں کرتا ہوں کہ جو لوگ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے، انہوں نے غالباً اس وقت انکار کیا تھا، اس لیے ان کو امتحان میں نہیں ڈالا گیا. تو جو بالغ ہو گئے ہیں وہ اس لیے بالغ ہونے دیے گئے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا جی ہاں ہم امتحان دیں گے. ایک قیاس میں یہ کرتا ہوں. اسی سے ایک ہلکا سا قیاس بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے شاید پہلا قیاس شاید والا نہیں ہے. دوسرا قیاس جو ہے وہ شاید ہو کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ تم غریب رہنا چاہتے ہو، امیر رہنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو. یہ ہو سکتا ہے مجھ سے پوچھا ہو، لیکن یہ میں قیاس نہیں کر سکتا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مرد بننا چاہتے ہو کہ عورت بننا چاہتے ہو. یہ میں قیاس نہیں کر سکتا. اس کے کوئی وہاں قرینے موجود نہیں ہے. صرف 2 باتوں کا، ایک کا واضح قرینہ موجود ہے اور ایک کا ہلکا سا قرینہ موجود ہے کہ امانت کون سی مجھے پیش کی گئی ہوگی. مجھے بتا دیا گیا ہوگا کم از کم، یا مجھ سے پوچھا گیا ہوگا. بس وہ امانت پیش کرنے سے میں ایک اشارۃ النص ٹائپ کو چیز نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. جادو کی کوئی حقیقت نہیں. تو وہ جو سورہ بقرہ میں خبر دی گئی ہے کہ ہاروت ماروت کے زمانے میں وہ جو پڑھا کرتے تھے، جو ایک علم تھا جو اس وقت وجود میں آ گیا، تو اس کی پھر کیا حقیقت ہوگی؟ کیونکہ اسی کو اس کو ایک ریفرنس بنا کے بات کی گئی ہے کہ یہ بھی آپ کے اوپر اسی طرح کے عمال کر رہے ہیں. قرآن مجید نے وہاں جو اسلوب اختیار کیا بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ آغاز کیا کہ انہوں نے وہ چیزیں، ان چیزوں کی پیروی کرنا شروع کر دی جو شیاطین پڑھتے تھے حضرت سلیمان کا نام لے کر.
اور وہ بھی جو ہاروت و ماروت لے کر آئے تھے پر نازل ہوا تھا. یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی ایک ہی آیت میں جوڑ دیں. یہ دونوں جادو نہیں ہیں. پہلی جو چیز ہے جو شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے وہ جادو ہے, اور دوسری جو چیز ہے وہ ہاروت و ماروت جو لے کر وہ ایک الگ علم ہے جو ہاروت و ماروت لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر چھوڑ دیا بس یہیں پر کہ جو شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے اس کی پیروی کرنی شروع کر دی انہوں نے. ہاروت و ماروت جو کچھ لے کر آئے تھے اس پر تفصیل کر دی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں بھی دو تصور پائے جاتے ہیں جادو کے بارے میں, ایک کالا علم اور ایک نوری علم. تو پہلا جو حصہ ہے ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, وہ ہو گیا کالا جادو, اور جو ہاروت و ماروت پڑھتے پڑھاتے تھے وہ ہو گیا نوری علم. تو اللہ تعالیٰ نے نوری علم کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں, وہ بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو شیاطین کا جادو تو اور بھی گھٹیا چیز, بلکہ گھٹیا ترین ہے فرشتوں کے دیے ہوئے علم کے. تو لوگوں نے کیا کیا کہ ہاروت و ماروت کے علم کو بھی جادو سمجھ لیا, حالانکہ وہاں واو عطف ہو کر الگ سے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, تو ان الفاظ میں بالکل واضح کر دیا کہ نہیں وہ بالکل الگ چیز ہے, وہ بالکل الگ چیز ہے. اور ہاروت و ماروت جو لے کر آئے وہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہے تمہارے لیے آزمائش. تو ہم جو کچھ لے کر آئے وہ علم تو پاکیزہ ہے, لیکن تم اس کے ذریعے سے کفر میں نہ پڑ جانا. اور پھر قرآن نے بتایا کہ کفر کو کس طرح کا کرتے تھے, کہ بجائے اس کے کہ جس مقصد کے لیے فرشتے آئے تھے وہ اس کے لیے اس علم کو استعمال کرتے ہیں, وہ میاں بیوی میں ناچاکی پیدا کرنے کے, لڑائی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے لگ گئے. تو پھر اس کے اوپر تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے, اور یہ وہ تبصرہ ہے جو میں معجزات کی روشنی میں سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ فرشتوں کا کام تھا, یہ جادوگروں کا تو نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا جو علم تھا وہ فائدہ نہیں دیتا تھا نہ نقصان دیتا, الا باذن اللہ, یا اللہ باذن ہی ہے. تو اللہ کے اذن کے بغیر ہاروت و ماروت کا علم کام نہیں کرتا تھا. ٹھیک یہی اسلوب حضرت عیسیٰ کے معجزات کے بارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے کہ وہ مٹی کی مورتی بناتا باذن ہی. اللہ کے اذن سے حضرت عیسیٰ مٹی کی مورتی بناتے پرندے کی, پھر اس میں پھونک مارتے باذن ہی اللہ کے اذن سے, تب وہ پرندہ بنتا تھا. اگر مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد اپنی مرضی سے پتلا بنائیں پرندے کا اور اپنی مرضی سے اس میں پھونک ماریں تو اس میں جان نہیں پڑے گی. یہ اس آیت کا مطلب ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ کو ملنے والی وہ طاقت جو معجزے کی شکل میں تھی وہ باذن ہی کے بغیر کام نہیں کرتی, تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہاروت و ماروت کا علم بھی باذن ہی کے بغیر کام نہیں کرتا تھا. تو جب مثال کے طور پر آپ گئے ہاروت و ماروت کے پاس, اب آپ کو بتایا گیا کہ یہ کلمہ صبح 10 بجے اگر آپ پڑھیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا اس کا, تو بس وہ کلمہ جو آپ کو سکھایا گیا ہے کل صبح 10 بجے کے لیے, بس وہ اسی ٹائم پر اتنا ہی کام کرے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 11 بجے استعمال کر لیں, نہیں کر سکتے, یا آپ سے وہ کلمہ سیکھ کر یہ استعمال کر لیں, نہیں کر سکتے. تو وہ سکھاتے وقت اللہ کا اذن چاہیے تھا, آپ کے استعمال کرتے وقت اللہ کا اذن چاہیے, تب وہ کام کرتا تھا. یہ ہے جو قرآن مجید کہہ رہا ہے. تو اس سے بھی اگر جادو نکلتا ہے تو پھر نکال دیجیے, میں آپ کیا کر سکتا ہوں. تو سر کیا یہ ان کے ساتھ ہی محدود تھا؟ جی ان کے ساتھ ہی محدود تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے بعد یہود ابھی تک اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے یہاں نوری علم, مجھے بتائیے نا نوری علم کا سند کیا ہے کہ واقعی یہ ہاروت و ماروت سے چلا آ رہا ہے, حضرت سلیمان سے چلا آ رہا ہے, بتا دیجیے. کچھ بھی نہیں. سر گاندھی صاحب تو اس کو باقاعدہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دور تھا نفس علم کا, جس طرح آپ سائنٹیفک لاز پریویل کر رہے ہیں, اس وقت وہ ایک نفس علم تھا, وہ اس بات کو کہتے ہیں جو حضرت سلیمان کے دربار میں تخت لانے والے صاحب ان کے لیے کہتے ہیں. وہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بولا ہے کہ اندہ علم من الکتاب, اس کے پاس اللہ کی کسی کتاب کا قانون کا علم تھا, اس کو وہ نفسی علوم کی تشریح کرتے ہیں. یہ ان کی تفسیر ہے. تو تفسیر سے اختلاف کی اجازت آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے. سر آپ سلم کے اوپر جادوگری وہ تدبر قرآن کے اندر میں دیکھا تھا, اس میں تو مولانا امین حسن اسلائی نے لکھا ہوا تھا کہ آپ سلم کے اوپر واقعی ہوا تھا, لیکن کم دیر کے لیے ہوا تھا, اور صرف ان کا جو قوت تخیل ہے, امیجنیشن, وہ اس سے متاثر ہوئی تھی. یہ انہیں سورہ فلق میں لکھا ہوا. جی میں اسی کو اس طرح سے بیان کروں گا تاکہ میرے خیال میں ذرا بہتر تعبیر ہو جائے
کہ آپ کو اگر بتایا جائے کہ آپ پہ جادو ہے تو آپ تھوڑی دیر کے ڈر سکتے ہیں، گھبرا سکتے ہیں، بس اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ جادو کا براہ راست اثر کچھ نہیں ہے جب تک کہ آپ کو بتایا نہ جائے۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے مجھے پریشان نہیں کر سکتے، آپ کو ٹیلی فون کر کے بتانا پڑے گا کہ ساجد تمہارے اوپر ہم نے یہ جادو کیا ہے، ذرا تیار ہو جاؤ۔ اب ہو سکتا ہے میں کچھ ڈر جاؤں، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے میرا پتلا بنایا، اس کی گردن کاٹ دی، اس میں سوئیاں چبو دیں، کچھ نہیں کر کے دیکھ لیجیے۔ آپ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ سر دردانہ صاحب یا صاحبہ کا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ کیا درود ابراہیم بڑی عقیدت سے کوئی شخص پڑھتا ہے تو یہ اس کے ہدایت پر ہونے کی علامت ہے؟ دیکھیے، ظاہری چیزوں پہ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسی کی ہدایت پہ ہونے کا؟ کوئی قرآن صبح و شام پڑھ رہا ہو تب بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہدایت پر ہے، اور نہ پڑھ رہا ہو تب بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہدایت پر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتا ہے، ایک رسول سے اور نبی سے جو عقیدت ہوتی ہے، تو امید ہے کہ وہ صاحب ایمان تو ہے ہی، امید ہی ہے بس۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایمان کے بغیر بھی عقیدت رکھتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ عقیدت ایک بڑی عجیب چیز ہے، وہ کئی پہلو رکھتی ہے۔ تو اس میں لوگ، ہمارے پاکستان کے جو اس وقت کی ایک تحریک کے لیڈر ہیں، ان سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں لیکن خدا تو نہیں مانتے۔ سر قصہ یوسف میں جو مکتبہ فراہی نے ایک جو پیالے والا واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا وہ رکھا پیالہ، اس میں جو سکایا اور سوا کا جو فرق کر کے یہ پورا ایک واقعہ آپ بھی بیان کرتے ہیں، اس پورے واقعے کے بعد جب وہ اس کے بھائی کو رکھ لیتے ہیں وہاں پہ سزا کے طور پہ، کیا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بتانا نہیں چاہیے تھا کہ وہ پیالہ میں نے رکھا تھا، میرا بھائی بے گناہ ہے؟ کیا ہے کہ یہ ایک نبی کے شان ہے کہ وہ اس کے سامنے اس کی وجہ سے کسی کو غلط سزا مل رہی ہے اور وہ خاموش ہے؟ جو جرم رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اس میں آپ کے قول کی حیثیت کیا ہے، بتا دیجیے۔ وہ ان کے کجاوے میں سے اہلکاروں نے سامان نکالا ہے، تو بس اب آپ قول بول بھی دیں گے تو عدالت لگے گی کہ اچھا ثابت کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، آ جائیں۔ ایک طرف حضرت یوسف کا بیان ہوتا، ایک طرف اہلکاروں کا بیان ہوتا، ایک طرف بنیامین کا اپنا بیان ہوتا، عدالت لگنی تھی۔ خالی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو پورے اختیارات حاصل تھے، وہ عزیز مصر تھے، بادشاہ مصر نہیں تھے۔ تو مقدمہ تھا بادشاہ کا پیمانہ چوری ہوا ہے، پیالہ ان کا نکلا ہے، تو کیس بادشاہ کا ہے۔ بادشاہ ہاں چھوڑ دیتا تو ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے گواہی لاتے، بات ہوتی تو، لیکن جو انہوں نے سزا کہی تھی وہ دے دی گئی بس۔ تو رنگے ہاتھوں، یعنی جو سمجھے کہ سامنے پکڑا گیا جرم، اس میں یوسف کا کہنا بنتا ہی نہیں ہے۔ کہہ دیتے تو وہ بھی مجرم بن جاتے عدالت کے سامنے، ویسے تو مجرم نہیں تھے وہ، لیکن عدالت کے سامنے بن جاتا ہے کہ شاہی چیز کو آپ نے رکھنے کی اجازت کس نے دی تھی۔ تو کئی مسائل پیدا ہو جانے تھے، تو آپ سے زیادہ سیانے تھے حضرت یوسف۔ سر یاسر محمود صاحب کا سوال ہے کہ علم نجوم کی کیا حقیقت ہے؟ فرعون کو اس کے نجومیہ نے بتایا تھا کہ تمہاری حکومت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ بس یہ بات بھی سچ ثابت ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی ہے، قرآن مجید سے یا کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں چلی آ رہی تھی۔ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو دبا کے رکھنے کے لیے یہ قانون بنا رکھا تھا کچھ سالوں سے کہ 1 سال ان کے لڑکوں کو مارا جائے گا، 1 سال زندہ رکھا جائے گا۔ تو جس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے وہ سال لڑکوں کے مارنے کا سال تھا، اور اللہ تعالیٰ بھی چونکہ پوری پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ میں نے فرعون کو دعوت دینے کے لیے غریب گھرانے میں حضرت موسیٰ پیدا بھی ہو جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 2 رسولوں کے بارے میں، 2 نبیوں کے بارے میں کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ دیہاتی خاندان سے نکال کر دربار میں لائے، ایک حضرت یوسف کو اور ایک حضرت موسیٰ کو۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ گھروں سے اٹھا کر، دیہاتی ماں باپ
غریب ماں باپ، بلکہ حضرت موسیٰ تو غلام قوم تھی، ان کے اندر پیدا ہوئے تھے، ان کو اٹھا کے دربار میں لانا ہے، شاہی محل میں لے کے آنا ہے. تو حضرت یوسف کو بھی کہاں سے لے کر آئے اور شاہی مقام تک پہنچایا. حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. تو وہ اس لیے وہاں سے ان کو یہ معاملہ کیا گیا. یہ اس کہانی سے کوئی تعلق نہیں کہ نجومیوں نے کوئی پیشین گوئی کر رکھی تھی. تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ پرانے زمانے میں نجومی ہوتے تھے، آج کل نہیں ہوتے ہیں. ہاں تو کتنی باتیں پوری ہوتی ہیں ان کی، بتا دیجیے مجھے. دیکھیے کیافے ہوتے ہیں سمجھدار لوگ، اگر نجومی سمجھدار ہو تو کامیاب ہو سکتا ہے. وہ اس طرح سے کہ وہ ماحول دیکھ کر پیشین گوئی کرتے ہیں کہ یہ حالات بن رہے ہیں، یہ ہو جائے گا. اس میں ابوالکلام آزاد کی انڈیا ونز فریڈم پڑھ لیجئے. انہوں نے جب کتاب چھپی ہے 30 سال پہلے انہوں نے لکھی تھی، سن 56 میں غالباً لکھی. تو پڑھ لیجئے جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں پیشین گوئیاں کی ہیں وہ کس طرح سے پوری ہوئی ہیں. تو ابوالکلام آزاد تو ہرگز نجومی نہیں تھے. مودودی صاحب نے 77 کے بارے میں بتا دیا تھا کہ بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان وہ الگ ہو جائے گا، 7 سال پہلے بتا دیا تھا. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زبان سے نکلا تو پورا ہو گیا؟ نہیں، حالات دیکھ رہے تھے. تو سیاسی بصیرت رکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہو، وہ نتائج کو بھانپ لیتے ہیں، جو سمجھ لیجیے اپنی ذہانت سے، اپنی عقل سے. تو اس کا کوئی تعلق نجوم سے نہیں ہے. مجھے تو کوئی نجومی نہیں ملا جو میرے بارے میں بتا سکے کہ کل تمہیں چھینک آئے گی کہ نہیں آئے گی. سر محرم کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے یہاں 2 مختلف نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، اہل تشیع اور اہل سنت. اس میں ایک جو رویہ ملتا ہے ہمیں سارے شرارتی سوال آپ نے سر اس میں جو اہل تشیع کی طرف سے ایک ہمیں رویہ یہ ملتا ہے کہ وہ اس مہینے میں شادی کرنے کو حرام سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں شادی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اگر کوئی کرتا ہے تو گناہ ہے. جبکہ ایک جو ان کی بالکل مخالفت پہ ہے ایک مکتبہ فکر، وہ جان بوجھ کے اسی مہینے میں ہی شادی کرتے ہیں. ان کو باقی 11 مہینے یعنی ہو بھی سکتی ہے لیکن وہ نہیں کرتے، جان بوجھ کے اسی مہینے میں کرنی ہوتی ہے تاکہ ان کو تنگ کیا جائے. تو اس بارے میں ایک کیا معتدل رویہ ہونا چاہیے انسان کا؟ دونوں باتیں انتہائیں ہیں. کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے اور کسی بڑی سے بڑی ہستی کی وفات یا شہادت کسی مہینے میں خوشی منانے کو روکتی نہیں ہے. ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا ہم ربیع الاول کے مہینے میں شادی نہ کیا کریں؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اور کچھ لوگ تو اب میں نے دیکھا ہے کہ منحوس کہنا شروع کر دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے کیونکہ اس میں 40واں ہونا ہوتا ہے حضرت حسین کی شہادت کا. تو وہ پھر اس کو منحوس قرار دے دیتے ہیں. وہ کس وجہ سے منحوس ہو گیا ہے؟ ایسی بس باتیں ہیں. تو یہ بھی انتہا ہے کہ آپ خوشیوں پہ پابندی لگا دیں یا اس طرح کی چیزوں پہ، اور یہ بھی انتہا ہے کہ آپ 12 مہینے چھوڑ کے اسی میں شادی کریں. تو ایک معتدل نرم رویہ ہونا چاہیے. اور شادی کر لیں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کریں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس وجہ سے نہ کریں کہ اس میں شہادت حسین ہوئی ہے، اس کا ثبوت چاہیے، کہ ورنہ ربیع الاول میں بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوا ہے. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کی نگاہوں میں دنیا کی زندگی کھبا دی ہم نے. ایک طرف ہدایت کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف خدا ایسی چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں. اس کی پلیز تھوڑی وضاحت فرما دیں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی ایسا بنایا ہے کہ ہمیں دنیا کی نعمتیں پسند ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ زین حب الشہوات یا زین الذین کفروا حیات الدنیا، تو ہماری اس نفسیات کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کھبا دیا ہے کہ ہم ایمان سے محروم ہو جائیں، یہ نہیں مطلب ہوتا. تو میری آپ کی جو ضرورتیں ہیں، انسانوں کی جو چاہتے ہیں، تمنائیں ہیں، نفسیاتی، جبلی، ذہنی، جسمانی، اور کہہ لیجئے کہ درجات کی، جو ہم دوسروں سے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں اپنے، وہ ساری تمنائیں جو ہیں، انا کہہ لیجئے، وہ ساری کی ساری ہمیں دنیا کی نعمتوں کو عزیز کرتی چلی جاتی ہے اور ہم اس کی وجہ سے پھسلتے رہتے ہیں. بس کبھی
سچ بولتے ہیں کبھی جھوٹ بولتے، صرف اتنی. ہمارے پاکستان میں تو خیر پاکستانی قوم بہت ہی اعلیٰ ہے، چھوٹی چھوٹی بیوی سے ڈانٹ پڑنی ہے یا ماں سے ڈانٹ پڑنی جھوٹ بول دیں گے. ہم تو اب وہ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیگم کو فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا. تو بیوی بچے جو ہیں وہ آزمائش ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کی وجہ سے کئی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کئی فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، کئی فریب دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے پسندیدہ بنائی گئی ہیں، اس لیے اسی کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ تو اصل میں بری چیز نہیں ہے، بری چیز یہ ہے کہ وہ اسی میں بہہ گیا، متوازن نہیں رہا، اس وجہ سے خرابی ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ مال جو ہے وہ خیر ہے اور قیام للناس ہے، لوگوں کا ان کے اوپر انحصار ہے. تو دنیا کی نعمتیں بری نہیں ہیں، کمائیں حلال طریقے سے، کھائیں اسراف کے بغیر، تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. لیکن اس کی وجہ سے ہم اسراف پہ پڑ جائیں اور حق کا انکار کر دیں اور رسولوں کی بات ماننے سے انکار کر دیں، یہ جرم ہوتا ہے. تو دنیا بری نہیں ہے، دنیا کے پیچھے لگ جانا برا ہے. سر فلسفہ دین کی روشنی میں یہ ذرا بتائیے گا کہ حرام اور گناہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حرام تو وہ عمل ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنے چاہیے. حرام عمل کو کرنے سے گناہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم دونوں مترادف بول لیتے ہیں. سور کھانا گناہ ہے یعنی حرام ہے، اور سور کھانے سے گناہ ہوتا ہے یعنی حرام کھانے سے گناہ ہوتا ہے. تو دونوں ہم معنی بول دیتے ہیں. لیکن حرام وہ عمل ہوتا ہے جس کو کرنے سے روکا گیا ہے، ممنوع کہہ لیجیے اردو میں، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ جب ہم کر لیتے ہیں تو ہمارے کھاتے میں جو نیگیٹو پوائنٹس لکھے جاتے ہیں ان کو گناہ کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ عقیدہ عصمت کے حوالے سے ہمارے ہاں جو مختلف نقطہ نظر ہیں، صحابہ محفوظ ہیں اور انبیاء معصوم ہیں، لیکن قرآن مجید بظاہر جناب آدم کی غلطی بھی بیان کر رہا ہے، جناب یونس کی غلطی بھی بیان کر رہا ہے، اور نوح علیہ السلام سے تو یہاں تک کہہ دے کہ کیا آپ جاہلین میں سے ہیں. تو عقیدہ عصمت کے بارے میں ایک درست رائے کیا ہونی چاہیے کہ انبیاء جو معصوم ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء کے معصوم ہونے کا مطلب وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تعبیر نخل والے واقعے سے معلوم ہوتا ہے. آپ مدینہ میں جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کراس پولینیشن کر رہے ہیں، آرٹیفیشل کراس پولینیشن، یعنی ایک کھجور کے پتوں سے پولن گرین لے کر دوسرے کھجوروں پر لگانے سے. تو آپ نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو مدینہ کے صحابہ نے خیال کیا کہ آپ نے منع کیا، انہوں نے کام چھوڑ دیا. تو پھل جب آیا تو تھوڑا آیا اور کمزور کھجوریں اچھی نہیں ہوئیں. تو آپ نے پوچھا بھی یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ نے روکا تھا. تو آپ نے جملہ بولا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. ہاں جب میں دین بتاؤں گا تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. تو دین بتانے کے دائرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت یونس، حضرت یوسف سارے معصوم تھے. اس کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی نگرانی کرتا رہتا ہے کہ کیا میرا پیغام انہوں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر انہوں نے اپنی طرف سے میرے لیے بات کوئی بتائی اپنی طرف سے تو میں پھر یہ کروں گا. وہ اتنی گہری حفاظت ہوتی ہے. اس لیے قرآن مجید دیتے ہوئے، دین سکھاتے ہوئے بالکل واضح صاف ستھرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں، حد درجہ معصوم اور محفوظ. البتہ عام دنیا کے معاملات میں جیسے تعبیر نخل کا واقعہ ہو گیا تو آپ نے بتا دیا کہ میں اس لیے آیا ہی نہیں کہ میں تمہیں کوئی ایک جنگ بدر میں گئے ہیں نا، اتنا بھی نہیں بتایا کہ بھئی بندوق اس طرح کی بنا لو، نہیں بتایا نا. تو انبیاء کا یہ کام نہیں ہے. جو وہاں تیر تلواریں تھیں اسی سے جنگ لڑی ہے. حالانکہ تھوڑا ہی دور رومیوں کے ہاں وہ کراس بو بن چکی تھی، وہ بھی نہیں کہا کہ اس طرح کی بنا لو. بس جو عربوں کے پاس تھی بس وہی چلتی رہی. تلواریں ہندوستان سے جاتی تھیں، کچھ یمن سے جاتی تھی، وہی استعمال کرتے تھے. اچھا، اسی میں جو قرآن مجید میں آیت ہے کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے باہمی تنازعات میں حکم نہ مان لیں. تو اس میں اگر رسول اللہ کی اس حیثیت کو دیکھا جائے کہ آپ اگر دنیا کا کوئی حکم دے رہے ہیں، ایک ہے مشورہ یا رائے دینا، تو وہ شرعی حکم ہو یا دنیا کا حکم ہو تو اس پر سر تسلیم خم کرنا ایک مومن کے ذمے ہے.
اسی کے کانٹیکس میں کسی نے پوچھا تھا کہ جب آپ نے خود پر شہد کو حرام کر لیا تھا تو اللہ نے وہاں پر پھر تنبیہ کیوں کی رسول اللہ کو؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے. رسول کے فیصلے اور رسول کے اقدامات ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے. مثلا میں کیس لے کر گیا، آپ کا اور میرا کیس تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو فرض کر لیجئے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ فیصلہ غلط ہوا ہے، تب بھی مجھے ماننا ہے اور دل میں میل بھی نہیں لے کے آنا. یہ فیصلہ ہے کیونکہ اس کا حکم ہے رسول کا. رسول کو اطاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کی بات مانی جائے گی. الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے رسولوں کی اطاعت کی جائے گی. یہ اس وجہ سے ہمارے لیے ہو گیا. لیکن خود رسول کے لیے ان کا فیصلہ وہ روکا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک فیصلہ کیا ہے. حضرت زید کی شادی کے معاملے میں آپ چاہ رہے ہیں کہ زید طلاق نہ دیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں طلاق دلواؤ، ٹھیک ہے، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اور جملہ بولا ہے کہ جس بارے میں فیصلہ کر دوں اس میں رسول کے لیے کوئی حرج نہیں ہوتا، کرنا پڑے گا اس کو. ایسے ہی سورہ تحریم والا واقعہ، شہد والا، کہ آپ نے اپنے اوپر حرام نہیں کہنا چاہیے اس کو، آپ نے منع کر لیا کہ لغوی معنی میں حرام اگر بولے تو ٹھیک ہے، شرعی معنی میں آپ نے حرام نہیں کیا تھا کہ میں شہد حرام ہو گیا ہے، پینا چھوڑ دیا آپ نے شربت اس شہد کا. تو بس اتنی سی بات ہے. اس کی نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو حضرت یعقوب کا، اس لیے حضرت یعقوب کا واقعہ بھی قرآن میں بیان کیا گیا کہ ان کو اونٹ پسند نہیں تھا، بنی اسرائیل نے اونٹ کو حرام کر لیا. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مشہور ہو جاتی کہ شہد پینا آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو میں اور آپ شہد سے محروم ہوتے اس وقت. سر آپ نے درس کے دوران انبیاء اور رسولوں میں جب فرق بیان کیا ہے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ رسول لازم غالب آتا ہے اپنی، تو لیکن قرآن میں تو سورہ المائدہ میں آیت نمبر 70 میں رسولوں کو قتل کرنے کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی قوموں نے رسولوں کو بھی قتل کیا ہے. تو اگر رسول لازم غالب آئے گا تو پھر وہ قتل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا سورہ آل عمران میں رسول اللہ کے متعلق بھی قتل کا یعنی ایک بات کی گئی ہے، وہ جو مشہور آیت ہے کہ محمد بھی ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو یعنی ان کے بارے میں بھی یہ قتل کے الفاظ آئے ہیں. تو رسول اگر قتل ہو جائے تو پھر وہ غالب کیسے آتا ہے؟ دیکھیے تین دونوں مقامات الگ الگ دیکھیے. پہلی بات یہ کہ جو پہلا مقام تھا وہ کیا تھا؟ سورہ المائدہ کی آیت 70. ہاں، وہ جو جملہ بولا گیا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو قتل کیا، تو اس کے معنی کیا ہیں سمجھ لینا چاہیے. حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل کیا، اللہ نے بچا لیا. تو اللہ کے رسول کو قتل کیا، کہتے ہیں ہم نے صلیب چڑھایا آپ کو، تو انہوں نے تو اپنی طرف سے قتل کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے بچا لیا. ما قتلوہ وما صلبوہ، یقیناً نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ صلیب پہ چڑھایا ہے، واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے. تو انہوں نے رسول کو قتل کیا. قرآن نے جملہ ہی بولا ان کا کہ ہم نے ایک رسول کو قتل کیا. تو رسول کو قتل نہیں کر سکے. اس جملے کی وجہ سے وہ جملہ بولا گیا کہ انہوں نے رسولوں کو قتل کیا. ٹھیک ہے. اب حضرت عیسیٰ کا جو واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جملہ ہے، تو وہ وہاں پہ میدان جنگ میں ان کی افواہ اڑ گئی ہے کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں. اس پس منظر میں بولا گیا ہے کہ اگر رسول قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو اس کے یہ کیسے لازم آئے گا کہ رسول قتل ہو سکتا ہے؟ ایک کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. یعنی کبھی بھی کوئی رسول قتل نہیں؟ تاریخ میں کوئی معلوم نہیں ہے ہمیں. جتنے رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے سارے ہی خدا کی طرف سے طبعی وفات سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. سر کیا انبیاء کو قتل کیا گیا؟ انبیاء قتل ہو سکتے ہیں. سر عمران نذیر صاحب کا سوال ہے کہ دم درود سے شفاعت حاصل کرنا کیسا ہے؟ مثال کے طور پہ پانی یا کسی اور کھانے کی چیز پہ دم کرنا. دم مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ نفسیاتی ایک اثر ہے جو تمام قومیں اپنے اپنے مقدس کتابوں سے کرتی ہیں اور سارے ہی تندرست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ انسانی نفسیات کا ایک اثر ہے جس کو پلیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں. تو وہ قرآن مجید سے بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کتاب سے بھی ہو سکتا ہے. تورات والے اپنی کتابوں کا دم درود کرتے ہیں، ہم اپنی کتاب کا کرتے ہیں. اور
اگر آپ کسی بزرگ عالم دین کے پاس چلے جائیں، بظاہر وہ عالم دین لگ رہا ہو، تو آپ کو گنتی لکھ کر دے دے، اس کے بھی اثرات ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بڑے نیک ہیں، ہمارا علاج ہو گیا ہے، تو نفسیاتی اثرات جو ہیں وہ پھر ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں اور ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نفسیاتی تقویت حاصل ہوتی ہے جس سے آدمی تندرست ہو جاتا ہے۔ سر آپ کے نزدیک وجدان، انٹیوشن، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے خیال میں وجدان وہی صلاحیت ہے جس سے ایک سائنسدان ہائپوتھیسس قائم کرتا ہے، ایک عام آدمی ٹیوے لگاتا ہے، تکے لگاتا ہے، وہی وجدان۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر ان کے نتائج نکالتا ہے، باہمی تعلق جوڑتا ہے، ان کے سے لیسن نکالتا ہے، ان کے اندر سے پرنسپلز نکالتا ہے۔ اس صلاحیت کو وجدان کہتے ہیں۔ اس سے تمام انسان جو نارمل انسان ہے ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سارا علم اسی سے دریافت ہوتا ہے، اسی سے آگے بڑھتا ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ وجدان ایسی باتیں بھی سوچ لیتا ہے، ایسے لنک بھی بنا لیتا ہے چیزوں کے درمیان جو صحیح نہیں ہوتے، اس کو ٹیسٹ سے ہم دور کر سکتے ہیں۔ سر یہ ریزننگ سے مختلف ہے؟ جی، یہ ریزننگ کے بغیر بھی کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی دو ایسی باتوں کو بھی جوڑ لیتا ہے جن کا آپس میں ریزنیبل تعلق نہیں ہوتا، جوڑ لیتا۔ تو سب سے اچھی مثال جو پرانے کتابوں میں قرآن مجید سے دی جاتی ہے وہ یہ کہ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، یعنی ان کا وجدان کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف آ رہے ہیں یا ان کا کرتا آ رہا ہے۔ کوئی ریزنیبل چیز وہاں موجود نہیں ہے۔ تو اب وہ لوگ تو ہم تو یہ کہیں گے نا کہ ریزنیبل چیز ان کے لیے خوشبو تھی، کرتے کی آ رہی تھی ان کو، لیکن بہرحال اسی وجدان کی ایک سادہ مثال ہے جس کو دیا جاتا ہے۔ تو دو چیزوں کے بیچ میں کوئی لنک، خواہ وہ کسی ریشنل پہ کھڑا ہو یا بس آپ کا خیال ہو، تو وہ وجدانی بات ہوتی ہے۔ سائنٹیفک وجدان ہائپوتھیسس کہلاتا ہے بس۔ تو انٹیوشن میں ہمارا جو نیا علم ہم دریافت کرتے اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ ہوتا ہی اسی سے۔ اگر وجدان نہ ہوتا ہمارے پاس تو ہم نئے علوم پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے ذہن میں بیٹھے بیٹھے بات کلک کرتے، اچھا یہ نہ ہو کہیں، یہ لگ رہا ہے یہ ہو گیا، یہ وجدان کر رہا ہوتا۔ جو پرانی تہذیبیں تھیں، گریکس ہو گئے، اس طرح کے جو یونان میں پرانی تہذیبیں تھیں، ان میں جتنے بھی خداؤں کو مانا جاتا تھا، اس آج کے دور میں اگر دیکھیں تو اس میں تقریباً وہ ان کا کوئی وجود نہیں رہا، اگر ہے بھی صحیح تو وہ کتابی باتیں ہیں۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور 2-4 ہزار سال گزریں تو اس کے بعد ابراہیم کے پروردگار کا بھی یہی حال ہو؟ یہ جو ہمارے ہاں ایک مضمون بنا ہے پچھلے کوئی 50-60 سال سے، اس کو کہتے ہیں فلاسفی آف ریلیجن۔ فلاسفی آف ریلیجن میں یہی بات مانی جاتی ہے کہ انسانوں نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، شیر آیا تو بچے کو اٹھا کر لے گیا، انہوں نے اس کو بھی دیوتا مان لیا، سورج آیا اس نے فصلیں جلا کے رکھ دیں، انہوں نے اس کو بھی دیوتا مان لیا، اور یہ سب کچھ اس طرح سے ہوتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں 3 خدا مان لیے، پھر ایک خدا آ گیا، اور اب خدا نہیں ہے، اس کی طرف جا رہی دنیا۔ یہ خیال ہے لوگوں کا۔ جو پہلے ہم نے ایک سے زیادہ خدا بنائے تھے وہ بھی اس لیے، اور جو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ میں مخلوق ہوں وہ جو خدا مانے بغیر رہ نہیں سکتی۔ بڑا اچھا کسی نے الفاظ بولے ہیں کسی نفسیات دان نے کہ وی آر ریلیجسلی وائرڈ، ہم مذہبی طور پر ہماری وائرنگ ہوئی ہے، ہمارے جسم میں وہ ویلڈنگ کر کے اللہ تعالیٰ نے خدا ہونے کا ایک سیکشن بنا رکھا ہے۔ میری نفسیات خدا کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ میں فلسفے کی حد تک، جس طرح فلسفی انکار کرتے ہیں یہ کائنات نہیں ہے، ایسے فلسفی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ کائنات نہیں ہے، ایسے ہی کچھ فلسفی قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں خدا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بڑھ جائے گی تعداد ان کی بلا شبہ، لیکن ختم نہیں ہوگا۔ وہ جو روایات ہیں کہ قیامت تب قائم ہوگی جب خدا کو ماننے والا کوئی ایک بشر بھی زمین پہ نہیں ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ فلسفی قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ابراہیم کے پروردگار کا خاتمہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الحاد اتنا فیشن پکڑ گیا کہ ہر گھر میں چلا گیا. دونوں باتوں میں فرق ہے. یعنی خدا کا انکار ہو جائے گا اور خدا مانا نہیں جائے گا. خدا کا انکار ہو جائے گا یعنی خدا نہیں ہے ثابت ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. انکار کرنے والے موجود ہوں. سر میرا سوال قرآن پاک کو سمجھنے کے حوالے سے ہے کہ ہم بچپن سے ابھی تک جب بھی قرآن پاک کو کھولتے ہیں ترجمہ اس کا، تو ہمیں اس کے عربی کے کئی معنی اکثر مل جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر انی متوفی کا جو لفظ ہے اس کے کسی نے پورا لینا اور کسی نے وفات. تو ایسا کیوں ہے کہ یہ کیا عربی زبان ایسی ہے کہ یہ اپنے کئی معنی رکھتی ہے، اس کی خوبصورتی ہے ایسی، یا پھر کہیں اور غلطی لگ رہی ہے سمجھنے میں؟ ہر زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے. مثلا میں روٹی کا لفظ بول رہا ہوں، روٹی لگ گئی ہے، روٹی جل گئی توے پر. روٹی صرف کھانے کا نام نہیں ہے. روٹی کھا کے آتا ہوں، روٹی کمانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک برباد کرتا ہوں. اس میں سب میں چپاتی کے معنی روٹی کی نہیں. تو جملہ فیصلہ کرتا ہے. بس اس جملے میں کہ میں صبح سے شام تک روٹی کمانے میں کھپا دیتا ہوں، تو یہاں روٹی کمانے کا مطلب روزی کمانا ہے، یہاں چپاتی کے معنی میں نہیں ہے. توے پر روٹی جل گئی ہے چپاتی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، تو جملہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں کس معنی میں لینا ہے. سر اس کی ایک اور مثال، جیسے ہم کچھ تراجم پڑھتے ہیں تو اس میں دین کے نیچے اکثر لفظ نظام لکھا ہوتا ہے. تو جب ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں تو وہ دین کا نیچے دین ہی جو ہے لکھا ہوتا ہے. تو یہ جو فرق ہے، یہ اگر اس کا پورا کانٹیکسٹ چینج ہو جاتا ہے، پہلے جب انسان پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ انفرادی طور پہ بات ہو رہی ہے، لیکن جب وہاں پر لفظ نظام آ جاتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اجتماعی طور پہ بات کی جا رہی ہے. تو یہ فرق جو ہے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہمارے اس ہندوستان پاکستان میں ایک بڑی شخصیت پیدا ہوئے جن کا نام سید ابو العلا مودودی صاحب ہے. انہوں نے یہ نیا تصور دیا دین کے اندر کہ اصل میں قرآن مجید اس طرح کا دین نہیں ہے جس طرح کا دین ہندوؤں کے پاس ہے، یونانیوں کے پاس ہے، پارسیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، بلکہ یہ اللہ کا دین وہ ہے جو خدا کی حکومت دنیا میں قائم کرنے کے لیے آیا ہے. انہوں نے پھر یہ کہا کہ دین عربی زبان میں اسٹیٹ کے معنی رکھتا ہے، نظام کے معنی رکھتا ہے. تو ان کی پیروی میں پھر اور بہت سارے لوگ پیدا ہوئے. تو انہوں نے تو ترجمہ دین ہی کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر لوگوں نے سیدھا ترجمے میں ڈالنا شروع کر دیا نظام کا لفظ بھی. تو یہ عربی زبان اس سے ناواقف ہے کہ دین کے معنی نظام کے ہوتے ہیں. یہ تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے دو معنی تھے تو مجھے ترجیح دیتے ہو، مثلا میں نے توے پر روٹی جل رہی ہے روزی کے معنی میں لے لیا. امکان ہے اس کا کہ مجھے توے کا نہیں پتہ تھا یا توے پر چپاتی پکتی ہے، تو یہ غلطی لگ سکتی ہے. لیکن ایک لفظ کے معنی ہی نہیں ہے. آپ نے آج بیٹھ کے پیدا کی اور ڈال دی اس میں، یہ سمجھنا یہ غلط بات ہے. تو اس کو یہاں سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ ابو العلا مودودی صاحب کی اگزامپل دے رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی یہ کچھ نظر آتا ہے. جب وہ دین کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا ایک نظام ہے جس کے اندر جو ہے وہ انسان کے حوالے سے جتنے بھی اس نے اگر معاشرے کو دیکھنا ہے، معیشت کو دیکھنا ہے، سیاست کو دیکھنا ہے، تو وہ اس پورے کو دیکھے گا. تو اس کانٹیکسٹ میں ہم دین کو نظام ہی کہیں گے. یہ شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے. ان کی جو آگے جتنے بھی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جب اسے پڑھتے ہیں تو یہی ابو العلا مودودی کے ہاں پایا جاتا ہے. اور ایسا پاکستان میں مطلب 2-3 پاکستان، کیونکہ میں تو پاکستان میں رہتا ہوں تو میں یہیں کو دیکھوں گا، تو یہاں پر 2-3 مکتبہ فکر ہیں جو اس کو اسی سے تعبیر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اہل تشیعوں کے ہاں بھی اسے تقریباً نظام سے مترادف لیا جاتا ہے. لیکن باقی جگہ پر دیکھا جاتا ہے صوفیوں کے ہاں یا پھر جو ہمارے کچھ دیوبند ایک مکتبہ ہے ان کے ہاں اسے صرف جو ہے وہ دین کو انفرادی سطح پر لے کر جو ہے وہ اس کا پیغام دیا جاتا ہے. کانٹیکسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ چینج ہو جاتا ہے جب ہم نظام اور فرد کو مد مقابل لاتے ہیں. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں تو میں نے البیان میں مجھے لگتا تھا، میں نے پہلی دفعہ کھولی ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ اس کتاب میں کوئی بریکٹ نہیں ہوگی، جو عربی ہے اس کو ویسے ہو بہو جو ہے وہ نیچے لکھ دیا جائے گا تاکہ میں پڑھ کے فیصلہ کر لوں، لیکن اس میں بھی بریکٹس ہیں. تو یہ ایسا کیوں ہے؟
عربی زبان ایسی ہے یا ہم جو ہے وہ اسے صحیح طرح سمجھنا نہیں چاہ رہے، کیا ہے اختلافات رکھتے جا رہے ہیں؟ ہاں بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے عربی زبان میں بھی ایک مسئلہ ہے اور ایک زبان اردو میں بھی مسئلہ ہے. بعض چیزیں عربی میں، ہر زبان میں کچھ نہ کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں دوسری زبان میں. مثلا آپ ایک لفظ میں حیا کا ترجمہ انگریزی میں نہیں کر سکتے، کوئی لفظ نہیں ہمارے پاس. اب ہم کیا کریں گے؟ حیا کے لیے موڈیسٹی کا یا شائنیس کا کوئی بھی لفظ لیں گے، اس کے ساتھ بریکٹ میں کچھ اضافہ کریں گے کہ ہم اردو میں حیا کس معنی میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک لفظ بول کے پھر بریکٹ میں اضافہ کریں گے، ورنہ ہم معنی نہیں ادا نہیں کر سکیں گے. تو ایسا ہی ہوا کہ جب قرآن مجید کو عربی سے اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو بعض جگہوں پہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ترجمے سے وہ بات نہیں پہنچے گی جو قرآن پہنچانا چاہ رہا ہے، تو پھر اس کو بریکٹ میں کھول دیتے ہیں. تو اس لیے وہ ہماری زبان میں اور عربی زبان میں جو فرق ہے بات کرنے میں، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اس کو اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہو تو رومی کے ٹرانسلیشن ہوئی ہیں، امریکیوں نے کی ہیں، وہ پڑھ کے دیکھ لیجئے. اگر آپ کو فارسی آتی ہے تو آپ سر پیڑ کے بیٹھ جائیں گے، اچھا رومی یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے بالکل ہی اور معنی کر دیے، کیونکہ انگریزی میں وہ مفہوم ہی نہیں ہوتا جو فارسی میں ہوتا ہے. تو وہ جب میں نے پڑھا تو میں پریشان ہو جاتا تھا کہ اچھا رازی کو بھی نہیں، رومی کو بھی نہیں سوجا ہوگا کہ یہ مطلب ہے اس کا. اور آسان کرنا ہو تو آپ علامہ اقبال کے ترجمے ہو گئے انگریزی میں، تو اردو میں ہے، آپ کو آسانی ہوگی تو آپ دیکھ لیں گے کہ اقبال کی بات پہنچی نہیں ہے. اب وہ کیسے پہنچاتے ہیں؟ فیض کا ایک ترجمہ ایک صاحب نے کیا، پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے، تو انہوں نے ایک اچھا طریقہ اختیار کیا کہ وہ ایک شعر لیتے تھے، اس کو 6 لائنوں میں 7 لائنوں میں ترجمہ کرتے تھے تاکہ پوری بات پہنچ جائے. وہ مجھے اچھا لگا تھا فیض کا جو ترجمہ ہے، پتہ نہیں اب نام کیا ان کا ذہن میں اتر گیا. تو وہ جو ترجمہ ہے، اب ترجمے میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک بات جو اس زبان میں 2 لفظوں میں کہی گئی ہے اس کو ہم نے اسی بات کو پہنچانا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ 4 لفظوں میں پہنچے، ہو سکتا ہے ہمارے ہاں 6 لفظوں میں پہنچے. مثلا پوری عربی میں ہے نہیں ہے ساجد گھر میں ہے، یہ ہے ہوتا ہی نہیں عربی میں، تو یہ تو ہمیں ڈالنا ہی پڑتا ہے. کیا کریں اب؟ اس میں ہم بریکٹ نہیں ڈالتے کیونکہ اس کے بغیر مجبوری ہے ہماری کہیں بھی، ورنہ ہر ہے کے ساتھ بریکٹ لگی ہوگی. تو یہ ہر 2 زبانوں میں جب ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہی مشکل آتی ہے. تو ہم نے قرآن پاک جب پہنچانا ہو، مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ تبلیغ کے لیے جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ قرآن پاک دیا جائے کسی کو. تو یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ نہیں ہو جائے گا کسی کے لیے کہ جب وہ اس کے سامنے 2-3 قرآن پاک آ رہے ہیں تو کس طرح اسے سمجھ پائے گا؟ تو سوال اپنی جگہ باقی رہتا ہے. جہاں سوالات رہیں گے. دیکھیے سوالات تو عربی پڑھ کے بھی رہتے ہیں، وہ تو انسان کی کمزوریاں ہیں یا اس کے مسائل ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ عربوں کو اس کے سوالات نہیں پیدا ہوتے. یعنی اس وقت پچھلے کوئی 50-60 سالوں میں عربوں کے ہاں کوئی 20-25 تفاسیر لکھی گئی ہیں، نئی ماڈرن تفاسیر. سب ایک دوسرے سے فرق ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، 100% تو نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں فرق ہوتا ہے. تو وہ فرق نہیں ختم ہو سکتا. وہ میرا آپ کا فہم ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. اس میں گھبرانا نہیں چاہیے کہ اس میں کوئی قرآن کا قصور ہے یا کچھ ہے. اس کائنات کو اسٹڈی کرتے ہیں سائنسدان، تو اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو کنکریٹ ہے، کائنات بالکل ٹھوس حالت میں موجود ہے. بگ بینگ ہوا کہ نہیں ہوا، اختلاف ہے. ایوولوشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اختلاف ہے یا نہیں ہے. تو دنیا کو سمجھنے میں ایسا حادثہ ہوتا ہے سڑک پر تو صحافی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، 3 صحافی ہوں گے، 3 مختلف رپورٹس ہو جائیں گی. کوئی بیچ میں 2-1 کامن کہ یہ موٹر سائیکل کا حادثہ ٹرک سے ہو گیا، بس یہ کامن ہوگا. کون پہلے آیا تھا، کس نے ہٹ کیا تھا، کسی کی غلطی تھی. ہو سکتا ہے کہ 3 صحافی لکھے، تینوں غلط لکھتے، بات چوتھی ہو. تو یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہیں بھول جاتے ہیں، کہیں غلطی کر جاتے ہیں، کہیں ہمارا علم پورا نہیں ہوتا. تو مثلا اگر آپ کو توے کا معلوم نہیں ہے تو توے پر روٹی جل رہی ہے تو آپ روٹی پتہ نہیں کس معنی میں لینا ہے. ٹھیک ہے. اور جلنے کا مطلب اگر آپ جالس لے لیں تو اور کام خراب ہو جائے. تو یہ اس طرح کی لفظوں کے معنی نہیں آتے. اردو میں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. بڑے بڑے مفسرین، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے مفسرین اردو والے معنی لے لیتے ہیں اس لفظ کے جو عربی میں لفظ ہوتا ہے اور اردو میں استعمال ہونے لگتا ہے. اللہ یرزقکم من یشاء. عبادت کا لفظ، عبادت کا لفظ قرآن مجید میں عبادت کے معنی میں آتا ہی نہیں ہے.
بندگی کے معنی میں نہیں آتا، خدا ماننے کے معنی میں آتا. یعنی لیکن ہمارے ہاں اتنا ترجمہ عام ہو گیا ہے کہ ہر شخص لکھتا ہے عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. عبد اللہ کا مطلب ہے اللہ کو خدا مانو. صحیح ٹھیٹ عربی میں ترجمہ یہ ہے، اللہ کو خدا مانو. لیکن ہمارے کیا ہوگا؟ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو. یہ جو لینگویج بیریئر ہے، اس کی وجہ سے کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا یہ مقدمہ رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں لینگویج بیریئر تھا سمجھنے میں؟ بالکل. ہر بیریئر جو واقعی جینون تھا، جائز تھا، آپ نے بہانہ یا ڈنڈی نہیں ماری تھی، وہ قابل قبول ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ رکھے. آپ کے خیال میں کون سی زبان سب سے زیادہ قریب ہے عربی کے اس اسلوب کے؟ فارسی کہا جا سکتا ہے؟ عربی ایک انفرادیت رکھتی ہے جو کسی زبانوں، کوئی زبان اس کی نہیں. جتنی یہ ہماری تو کیا کہتے ہیں ان کو، انڈو آرین لینگویجز جو ہیں، یہ بالکل ڈفرینٹ ہیں ان سے، عربی سے. عربی عبرانی کے ساتھ اور آرامی کے ساتھ، سریانی کے ساتھ کچھ تعلق رکھتی ہے، لیکن ایشیا کی زبانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایشیا اور یورپ کی زبانوں سے. تو کافی فرق ہے. عبرانی کے ساتھ ہے؟ عبرانی کے ساتھ. عبرانی کہا جاتا ہے کہ عربی عبرانی سگی بہنیں ہیں یا ماں بیٹی ہیں، کافی ملتی جلتی. سر آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے کہ اگر اللہ کو پتہ تھا کہ کون سا انسان کامیاب ہو کر میرے پاس آئے گا، تو پھر اس ساری آزمائش اور امتحان کا کیا مقصد ہے؟ جب اللہ کے پاس جائیں گے پوچھیں گے. میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ کسی جج کو یہ حق نہیں ہوتا کہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرے. اس کو ثبوت دینے ہوتے ہیں کہ یہ جرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر سارے انسانوں کا فیصلہ خود ہی کر دیتے دنیا میں بھیجے بغیر، تو میں نے اور آپ نے شور مچانا تھا کہ ہمیں اگر اب بھیج کے تو دیکھتے ہیں، یا نہیں مچانا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ قابل اعتراض ہو. یہاں پر ہم اس لیے اعتراض کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں کہ ہر کام پر اعتراض کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، وقت ہو گیا جی. وآخر دعوانا الحمدللہ.